اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ یقیناً سب خوش ہوں گے کہ آج نیا سپارہ انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی کہ 5 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہم چھٹا سپارے کا پہلا رکوع جو ہے وہ چھٹے سپارے کا وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل چھوٹا سا ہے، چند ہی آیت ہیں، 5 یا 6، تو جلدی سے آج آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ چلیے، اور ہے بھی بڑا امپورٹنٹ، ہمارے جو گھروں میں عام طور پہ جو گوسپس ہوتی رہتی ہیں انہی سے متعلق ہی ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بری بات کا ظاہر کرنا، من القول الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے تو اس کو جگہ جگہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو یا معافی کر دو، عن سوء ان برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا، معاف کرنے والا ہے۔ ابھی جو پہلی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، در حقیقت یہ دنیا سے ظلم و جور مٹانے کا ایک قانون ہے، لیکن یہ اس طرح کا قانون نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کی حیثیت بس ایک آمرانہ سی ہو کہ حکم دے دیا اس طرح کا، اور وہ کسی کو بھائے نہ بھائے اس کو کرنا ہے، بلکہ ترغیب اور ترہیب کے انداز کا ایک قانون ہے، جس میں ایک طرف تو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت یا کسی عدالت میں کوئی چارہ جوئی کر سکتا ہے، اور بہرحال یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے اور جرائم کے انسداد کا ایک ذریعہ بھی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ایک قید بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ سورہ نحل میں بھی کچھ اسی طرح کی ایک آیت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی ظلم کا بدلہ اس سے لے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم اور تعدی اس نے کیا ہے بدلے میں اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، مظلوموں کی صف سے نکل کے تم ظالموں کی صف میں جا کھڑے ہو جاؤ گے، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ظلم کا بدلہ صرف انصاف سے لیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو گیا کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو، اگر وہ ظلم کی شکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت اور حرام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے خود موقع دیا ہے کہ وہ اس کی کہیں بات کرتا پھرے۔ لیکن قرآن کریم ایک طرف تو مظلوم کو ظلم کا مساوی بدلہ لینے کی اجازت دے رہا ہے، دوسری طرف اعلی اخلاق کی تعلیم بھی دے رہا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو، کس لیے کہ اگر عفو و درگزر سے کام لوگے تو آخرت کا عظیم فائدہ ہمیشہ ہی پیش نظر رہے گا اور اس کو تم حاصل کر لوگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کر کے کرو یا خفیہ طور پر کرو، ان تبدو خیر او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی تم چھپ کے کرو، ظاہری کرو یا خفیہ کرو، کسی کے ظلم اور برائی کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اب دیکھیے، جو ہم دن میں سارا دن ہم جو خواتین کرتی ہیں کہ کچھ بات کہیں کوئی فیملی میں ہو نہ گئی، کسی نے کر نہ دی، تو ایک کو فون کیا، دوسرے کو فون کیا، اور پورے خاندان میں اس بات کو پھیلا دیا، یا آپ کہیں نیبرز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اپنی بھابھی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی اپنی کزن کا ذکر کر رہے ہیں، کسی نند کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسا معاملہ، نزاعی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو اول تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ اس بات کو جگہ بیان کیا جائے۔ پھر یہ کہ بیان کرنے کے لیے وہاں اجازت دی گئی ہے جہاں سے کوئی سنوائی کا ہو، جیسے عدالت ہے، کوئی معاملہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ عدالت میں جانا ہے تو وہاں جا کے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اچھا، یا عدالت تو چلیں ایک بہت بالکل آخری سٹیج ہے نا، گھروں میں عام طور پہ جیسے والدہ ہے، کوئی بہن بھائیوں میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات ہو گئی ہے، کوئی ناپسندیدگی کی بات ہے، تو والد یا والدہ یا والد کا کسی کا ہولڈ ہے گھر میں، یا آپ میریڈ ہیں تو ساس سسر میں سے کسی کا ہولڈ ہے، یا کوئی بھی بڑا ایسا جیٹھ یا کوئی بھی رشتہ ایسا بڑا، کوئی دادی ساس، کوئی فیملی میں ہوتا ہے نا کہ کسی کی بڑی سے ہوتی ہے، تو بس وہاں بات کو بیان کیا جائے جہاں سے آپ کو یہ امید ہو کہ اس بات کے بارے میں آپ کو کوئی انصاف کی جو ہے نا وہ چارہ جوئی یہاں سے مجھے حاصل ہو جائے گی۔
ہر جگہ اس بات کو بیان کریں گے، 10 بہن بھائیوں میں پھیلائیں، خاندان میں پھیلائیں، فیملیوں میں پھیلائیں، تو اس میں سوائے غیبت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کا اس شخص کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر عدالت کے علاوہ کوئی زبر زور، کوئی زبردستی، کوئی ایسی قانونی حیثیت بھی اس شخص کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی انفورسمنٹ کا جو ہے وہ ادارہ ہے اس کے پاس اور وہ اس بات کو انفورس کروا دے گا، آپ کے حق کو وہاں سے ضرور بضرور آپ کو لے دے گا۔ تو جب ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو اس بات کو غیر ضروری جگہ پہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آیت کے جو یہ کہا کہ تم چھپا کر کرو کوئی نیکی، یعنی تم معاف کر دو اس کو جس نے کیا ہے تمہارے ساتھ، تم اس کے ظلم اور برائی کو معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور کیوں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو یہ دنیا میں چاہتا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دن قیامت کے دن معاف فرما دیں، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کو معاف کرے۔ معافی کا خانہ اگرچہ کھلا رکھنا بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، تو معاف کرنے کا جذبہ دل میں رکھیں تو چھوٹی چھوٹی جو فیملی میں باتیں چلتی رہتی ہیں تو ان سے انسان بآسانی بچ سکتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ غیبت سے بچ جائیں گے، دوسرا آپ کریکٹر وائز پسندیدہ ترین انسان بن جائیں گے جو کسی کی بات کہیں کرتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو کر کے دیکھیے، کوئی بات کسی میں چسکا نہ لیں، کسی بات کو کہیں بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں، تو فیملی میں کسی سے آپ کے کتنے بھی برے ٹرم ہوں پھر بھی کوئی 4 بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص کسی کی بات فالتو نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جہاں بدلے کا کہا ہے تو علماء نے، فقہا نے اسی لیے بدلہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے لو، آگے بھی آپ آیتیں پڑھیں گے کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دیکھیں بدلے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، لیکن بدلہ لینے میں چونکہ عام طور پر جوش، جذبہ، انتقام ہوتا ہے، تو پھر اس انتقام کے زیر اثر انسان کیا کرتا ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس سے بڑھ کے بدلہ لے لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ظالموں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے، مظلومیت سے نکل کے ظالم بن جاتا ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا تو آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کو ایک تھپڑ لگا لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تھپڑ اس انٹینسٹی کا نہ ہو جس انٹینسٹی کا آپ کو پڑا ہے۔ آپ زیادہ زور سے مار دیں، آپ کا ہاتھ زیادہ بھاری ہو، تو کیا ہوگا کہ آپ خواہ جو ہے وہ ظالموں کی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، تو آپ مظلوم کیوں نہ ہو جائیں، جس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اتنے درجات بڑھاتا ہے، اتنے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔ لیکن اس میں ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا وقار یا اپنا ایک گریس گرا دیں کہ جو بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دیں۔ اپنا بچاؤ اور بدلہ لینا اور بدلہ لینے کی طاقت دکھانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو لٹا دیں کہ ہر شخص آپ کے اوپر پاؤں رکھے اور آگے گزر جائے، ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اپنی ایک گریس بنا کے رکھیں، اور جب آپ کے شکنجے میں کوئی آ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب آپ بدلہ لینے پہ قادر ہیں اور اس بات کا بھی پتہ ہے کہ وہ چھٹ نہیں سکتا اب، تو آپ معاف کر دیں، کیونکہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوں گے اور ہمیں بھی یہی صورتحال پیش آئے گی کہ ہم کسی بھی طرح چھٹ نہیں سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، بدلہ نہیں دے سکیں گے، کوئی رشوت نہیں چل سکے گی، کوئی کسی قسم کی کوئی قرآن میں لفظ آتا ہے نا وَلَا يَنْصُرُونَ، مدد نہ انہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نہ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ چاروں خانے چت ہو گئے ہیں، وہ حالات ہماری جو ہے وہ قیامت میں ہونی ہے۔ تو اس دن، جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات سے دیکھیں گے، امید سے دیکھیں گے کہ کاش ہمیں معافی مل جائے، یا یہ شخص جس کا ہم نے حق رکھا تھا وہ ہمیں آج معاف کر دے، تو اس دن چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا نا، کوئی کرنسی تو چلنے والی نہیں ہے، نہ کوئی تعلقات چلنے والے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی بھی ہماری اپنی جاب کی کوئی روب، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے دوسرا جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ تو پھر جس دن ہم وہاں اتنی لاچاری کی حالت میں یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، یریدون ان یفرقوا، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں، تفریق کریں، بین اللہ ورسولہ، اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، ویقولون نؤمن ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو، ونکفر ببعض، اور نہیں مانتے بعضوں کو، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں، بینہ ذالک سبیلا،
اس کے بیچ میں ایک راستہ یعنی کوئی درمیان کا راستہ نکالیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جو اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ذلت کا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے انتقام برابری کی سطح پہ، تو آپ سے کہا کہ انتقام کا آپ کو حق ہے، عدل و انصاف کا بہترین قانون بھی بنا دیا۔ دوسری طرف جو مظلوم ہے اس کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر عفو درگزر پہ بھی آمادہ کیا، کہ جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ ارشاد کیا، فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اس طرز عمل سے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ تو یہ اخلاقی درس قرآن کریم نے اس لیے دیا کہ اس کے نتیجے میں گہری اور پرانی عداوتیں عام طور پر دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی معافی کا جو اثر ہے نا وہ بہت دیر پا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں ہے بلکہ کھلا کافر ہے، جس کی جو نجات آخرت ہے نا اس کی بہرحال کوئی راہ نہیں ہے۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی، خیر خواہی اور احسان اور رواداری کے معاملے میں اپنی مثال آپ نہیں رکھتا، لیکن احسان اور سلوک اپنے حقوق اور ملکیت میں ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مذہبی اصول اور عقائد ہماری ملکیت نہیں ہے جو ہم کسی کو خواہ تحفے میں پیش کر دیں، اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت جو ہے نا وہ سخی اور فیاضی کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں بھی نہایت محتاط اور سختی کے جو ہے نا قانون وہ نافذ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہماری ہمدردی اور خیر خواہی اور انتہائی رواداری ہے نا، تو کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح ہمیں اعلان برت بھی کرنا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے ایک الگ قوم قرار دیا ہے، ان کے قومی شاعر کی پوری طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی ہے اس دین کے ذریعے۔ وہ عبادات میں بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ ممتاز حیثیت رکھنا چاہتا ہے اور معاشرت میں بھی، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود بھی ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی پوری تفصیل نہیں دی، بلکہ صرف ایمان جو ہے وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اکتفا کیا گیا۔ تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھورے مطالعہ سے سمجھنا چاہتے ہیں نا، وہ اس سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لیے کافی ہے، رسولوں پر ایمان شرط ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ اللہ پر ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بتائے ہیں وہ طریقے قاعدے، تو جن طریقے اور قاعدوں کے ذریعے رسول نے تمہیں گائیڈ کیا ہے نا، اسی طریقے اور قاعدے کو اللہ تعالیٰ اسی راستے کو قبول فرماتا ہے۔ رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے آپ بھلے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں، اس راستے کو، وہ راستہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک نہیں لے کے جائے گا، ہاں وہ شیطان کا راستہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ایمان بالرسول لازم و ملزوم ہے۔ تقریباً یہی مضمون جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو، ان کو جلد دے گا اللہ ان کے ثواب، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ یعنی جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے، اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اور ایمان واللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایمان باللہ جو ایمان بالرسول ہو، یہ پکی بات ہے۔ خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہی احادیث میں ہے، قرآن کی تفسیر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ نجات آخرت انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر بھی ایمان رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے۔ خود قرآنی تفسیر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہیں پہ ایک آیت آئی، اس سے ملتی جلتی آیت کہیں دوسری جگہ آئی، پھر تیسری جگہ آئی، تو ان ساروں میں تطبیق ڈھونڈی جائے گی۔ ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، دوسرے کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسولوں پر اور ایمان کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہیڈز بتائے ہیں، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان ساری چیزوں پر تہہ دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عمل سے یہ ایمان ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ وآخر